کوئی کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے، انسان خود دھوکہ کھاتا ہے تو یہ اس کی ویکنس ہوتی ہے، دوسرے کی چلاکی نہیں ہوتی۔ اب زبردستی کسی کو رسی سے باندھ کے تو اچھا انسان نہیں بنا سکتے نا۔ بالکل، تو پھر انسان اگر اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو کیا یہ خود غرضی میں آئے گا؟ دیکھیں، جو جانور ہے اور انسان ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور کی جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ سروائیول کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے ذمہ صرف اس کی سروائیول نہیں ہے، اس نے لارجر دین لائف کو ہی کام کرنا ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ بٹ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہوں گے۔ ان سے آج ہم کچھ ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں، موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ دھوکہ ہر چلتے پھرتے انسان کو ملتا جا رہا ہے۔ دھوکہ بیسیکلی ملنے کی ریزن کیا ہے؟ دھوکہ کی الگ الگ سینسز ہیں، ڈفرینٹ وے میں ملتا ہے آپ کو۔ اگر دھوکہ آپ کو مل گیا، دھوکہ کھانے کے بعد کیا کھایا جائے؟ دیکھیں، ایسے ہے نا کہ آپ سڑک پہ جا رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں بارش ہو رہی ہے، تو بارش میں پانی اوپر گر رہا ہے، تو بتائیں کہ پانی سے کیسے بچا جائے۔ تو اس دنیا کے اندر تو مختلف حالات چلتے رہتے ہیں نا، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اور وہ مختلف قسم کی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ اختیار کرتا رہتا ہے۔ تو وہ اس پر نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ باہر بارش کیسی ہو رہی ہے، دیکھنا یہ کہ آپ کے پاس چھتری مضبوط ہے کہ نہیں، آپ نے رین کوٹ صحیح پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا۔ تو اس لیے اس کے لیے اگر ایک انسان جو ہے کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر جب اس کے اوپر آتا ہے، جیسے کسی نے کوئی بات کی یا کسی کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن ڈیولپ ہوا یا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس کیا یا کسی کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کی، تو انسان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے عقل اور فہم کے ذریعے سے اس کا پورا انالیسس کرنا چاہیے۔ تو ایکچولی کوئی کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے، انسان خود دھوکہ کھاتا ہے تو یہ اس کی ویکنس ہوتی ہے، دوسرے کی چلاکی نہیں ہوتی، وہ ہماری ویکنس ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کریکٹر کو گروم کرنا چاہیے اور چیزوں کو آبجیکٹیولی لینا چاہیے۔ یہ بڑی زبردست ٹرم ہے، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو کا مطلب ہے جو میرے دل میں آیا، جو مجھے خیال آیا، میں نے ویسے کر لیا۔ آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی خیال اور اپنی ججمنٹ کو کوئی ویلیو نہیں دی، میں نے جو ایکچوئل فیکٹ تھا اس کو اسٹڈی کیا۔ اس میں آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کتنی میٹر کرتی ہیں اگلے بندے کے اوپر؟ ایکسپیکٹیشن تو رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو چیزوں کو آبجیکٹیولی اسیس کر کے اس کی کانسیکوینسز کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اگر میں یہ کروں گا تو اس کا یہ ممکنہ نتیجہ نکلے گا۔ ایکسپیکٹیشن کا مطلب آپ کی اپنی ویکنس ہوتی ہے، آپ کو اپنے اوپر بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، آپ کو چیزوں کو آبجیکٹیولی اسیس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے چیٹ کیا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ تو بیٹا اپنی ویکنس ہے نا پھر، یعنی سب کو پتہ ہے، کوئی بارش والی مثال ہے کہ سب مجھے پتہ بھی لگ رہا ہے میرے بارش ہو رہی ہے مگر پھر میں بارش میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی کمزوری ہے اور آپ کی اپنی ویکنس ہے۔ تو اس ویکنس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اپنے اوپر محنت کرنا ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز پر محنت کرتے ہیں، آپ کمرے میں آتے ہیں نا، کمرہ صاف ہے کہ نہیں، چادر ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کپڑے میرے ٹھیک ہیں، بال میرے ٹھیک ہیں کہ نہیں، ہم جتنی ایکسٹرنل چیزیں ان سب پر محنت کرتے ہیں، لیکن جو ہم اندر سے اس پر محنت ہی نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی خصوصیات، کوئی بھی اچھی عادات، کوئی بھی کریکٹر کا لیول اوپر ہونا، اس سارے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو روزانہ 10 منٹ گزارنے چاہیے اکیلے میں، اور بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے جو آج میں نے سارا دن گزارا ہے یہ کیسے گزارا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو پریکٹسز۔ ریفلیکشن ہوتا ہے شیشے میں دیکھنا، تو یہ ریفلیکٹیو پریکٹسز ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ روز 10 منٹ بیٹھ کے نا سارے دن کا جائزہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہے آپ نے، آپ کو پتہ ہے کہ دھوکہ مل رہا ہے لیکن آپ کھاتے جا رہے ہو دھوکہ، لیکن آپ اپنی ذات پر محنت کرو تو آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، آپ نے یہ کہا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جس طرح میں نے کہا کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اپنی ذات پر محنت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بیٹا پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک نا موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس، مگر آپ اس میں پیٹرول ڈلوانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کہتے ہیں موٹر سائیکل میں نے تیز بھگوانا ہے لیکن میں اس میں پیٹرول ڈلوانا ہی نہیں چاہتی، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے تو ایسے کوئی آپ کو کریکٹر کا یا آپ کو بہتری کا کوئی ٹیکہ تو نہیں لگا سکتا، وہ تو شعوری طور پر آپ کو کوشش کرنی چاہے گی۔ کوئی شخص اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے چاہے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔
اب زبردستی کسی کو رسی سے باندھ کے تو اچھا انسان نہیں بنا سکتے نا, بالکل کوڑے مار کے کسی کو اچھا انسان تو نہیں بنا سکتے. اس کے اندر اپنی ایک خواہش کا ڈیولپ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, پھر آپ اپنے آپ میں سوچتے ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, مجھے تو دھوکہ مل گیا, میں نے تو یہ کر دیا, وہ ہو گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے پھر آپ اپنی ذات کے بارے میں جب سوچتے ہیں, پھر تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بھی اس لیول پر نہیں رہتا ہے. تو پھر انسان اگر اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو کیا یہ خود غرضی میں آئے گا؟ نہیں, اپنے بارے میں سوچنا کیوں خود غرضی میں آئے گا؟ اپنے آپ کو بہتر کرنا تاکہ آدمی مفید بنے, وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو, دوسروں کے بھی. دیکھیں جو جانور ہے اور انسان ہے, ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور کی جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ سروائیول کے لیے ہے, یعنی اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے سردی سے, گرمی سے, دشمن سے. بھوک لگی ہے تو کھانا تلاش کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ریپروڈکشن بھی جانور کر رہا ہوتا ہے وہ بھی سروائیول, اس کی جنریشن کی سروائیول کے لیے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے ذمہ صرف اس کی سروائیول نہیں ہے, اس نے لارجر دین لائف کوئی کام کرنا ہے, اپنی زندگی سے بڑا کوئی کام کرنا ہے. اور زندگی سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ مفید ہو اوروں کے لیے, نیچر کے لیے, معاشرے کے لیے. لیکن جائے کہ انسان اوروں کے لیے کیا اپنے لیے بھی مفید نہ ہو. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بندے نے کرنا ہی نہیں ہے, کریں, وہ تو بیچارہ اپنے لیے ہی نقصان دہ. تو اس طرح کی زندگی تو ایکچولی اینیمل لائف بھی نہیں ہے. اگر شیر جو ہے کسی جانور کو کھاتا ہے تو اس وقت کھاتا ہے جب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. اگر اس کو بھوک نہیں لگی ہوئی تو شیر کو آپ بالکل کسی پر وہ حملہ نہیں کرے گا. بالکل. یا اس کو تھریٹ ہو, کتا جا رہا ہے نا, تو اگر آپ ذرا تھوڑا اس کو تھریٹ دیں گے تو وہ پھر آپ پر حملہ کرے گا. لیکن اگر ایک انسان اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے, اوروں کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے, تو وہ تو اینیمل لائف بھی نہیں ہے, وہ تو سب اینیمل لائف ہے. جبکہ ہم سے توقع یہ ہے کہ ہم سپرا ہیومن لائف گزاریں. بالکل جی, بہت شکریہ آپ کا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. بہت خوبصورت باتیں انہوں نے بتائیں دھوکے کے حوالے سے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں, جانتے بوجھتے بالکل دھوکہ مت کھائیں, اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اور یہ بالکل خود غرضی میں نہیں آتا ہے. ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی اور آپ کا سوال ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے دے اجازت, ملیں گے نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.